السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کے ساتھ میں حافظ محمد عرفان اسد، مدیر و بانی جامعہ اسلامیہ سلفیہ تحفیظ القرآن اڈا جہان خان مخاطب ہوں۔ آج آپ کو جامعہ اسلامیہ سلفیہ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ آپ کو جامعہ کے بارے میں معلومات مل سکیں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ جو احباب تعاون کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ ادارہ یقیناً صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ۔ معزز سامعین کرام، یہ سن 2011 کے اواخر کی بات ہے، ستمبر کا مہینہ تھا، جب مولانا حامد سعید اسری اور مولانا محمد یوسف صاحب متعلم مدینہ یونیورسٹی، ان دونوں بھائیوں نے مجھے مشاورت کے لیے بلایا کہ یہاں ضلع بکر کے اندر اور خصوصاً اڈا جہان خان ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں اہل توحید کا کوئی مرکز نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دینی ادارہ ہے۔ اس وقت تک ضلع بکر کے اندر 1964 سے لے کر 2011 تک ضلع بکر میں واحد ایک ہی ادارہ حفظ القرآن کا موجود تھا۔ تو احباب کی خواہش تھی کہ اور بھی ادارے بننے چاہیے تاکہ ضلع کے تعلیمی معیار کو مزید بلند کیا جا سکے، بہتر کیا جا سکے۔ تو اسی کے لیے معزز سامعین کرام، مجھ ناچیز کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ یہاں پر ادارہ قائم کریں۔ تو اس کے لیے ابتدا میں اسی ادارہ کے ساتھ ہی ایک مکان کرائے پر لیا گیا تاکہ وہاں پر حفظ القرآن کی کلاس کو شروع کیا جا سکے۔ تو ایک مکان کرائے پر لے کر ہمارے جماعت کے معروف شیخ اور مفتی حضرت فضیلت الشیخ استاد العلماء حافظ محمد امین محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس ادارے کا افتتاحی تقریب میں شرکت کی تھی اور دعائیہ کلمات انہوں نے کہے، اور مجھ ناچیز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ حافظ صاحب، آپ نے قدم آگے بڑھانے ہیں، حالات کی سختی کی وجہ سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو ہم نے 2012 کے اندر ہی ادارہ کے لیے جگہ خریدی، مسجد کے لیے، جو کہ سر-دست 8 مرلہ تھی اور اس کی قیمت 10.5 لاکھ روپے طے پائی تھی، اور 2012 کے اندر اس کی ادائیگی الحمدللہ اللہ کے فضل سے کر کے 2013 کے بالکل اوائل کے اندر ہم نے اس مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا۔ اور مسجد کی تعمیر میں جماعت کے ابھی موجودہ جو پنجاب کے امیر ہیں، شیر پنجاب حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، وہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور انہوں نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، اور اس دن خوب بارش برسی تھی۔ ہمیں یاد ہے کہ اس دن اللہ کی رحمت بڑی برسی تھی۔ تو اس کے بعد مسجد کی تعمیر الحمدللہ مکمل ہوئی۔ معاونین جنہوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا، ان کے شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد مسجد کے لیے، مسجد کی توسیع کے لیے 4 مرلہ سامنے مسجد کے جو پلاٹ تھا وہ بھی خریدا گیا، اور 2015 کے اندر مسجد سے متصل ایک 4.5 مرلے کا تعمیر شدہ مکان وہ خریدا گیا، جہاں پر ابھی ہم بیٹھ کر یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ اسی مکان کا ایک کمرہ ہے جسے بطور دفتر اور لائبریری ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس ادارہ سے الحمدللہ ان 8 سالوں کے اندر 30 کے قریب طلباء کرام حفظ القرآن مکمل کر کے الحمدللہ مختلف بڑے دینی اداروں کے اندر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ادارہ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ یہ طلباء کی ایک لسٹ جو آفس کے اندر لگی ہوئی ہے، جو ادارے کے ہونہار طلباء کرام تھے، یہ ان کی لسٹ ہے۔ اور تعلیم کے میدان کے اندر ادارے نے بہترین الحمدللہ کامیابیاں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ضلع بھر کے اندر دعوتی اور تبلیغی پروگراموں کا ایک مستقل بنیادوں پر سلسلہ الحمدللہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ضلع بکر کے اندر
جتنی بھی اہل حدیث مساجد ہیں کوئی بھی انشاءاللہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہاں پر جامعہ اسلامیہ کی طرف سے تعلیمی اور تبلیغی جو پروگراموں کا سلسلہ ہے اس کا حصہ انہیں نہ ملا ہو۔ جماعت کے نامور خطباء کرام، علماء کرام اور مشائخ اس ادارہ کے اندر تبلیغی اور اصلاحی پروگراموں کے اندر الحمدللہ دعوت کے میدان میں تشریف لا چکے ہیں۔ جماعت کے معروف خطباء میں سے مولانا منظور احمد صاحب، مولانا احتشام الحق بھوپال صاحب، مولانا قاری تنویر قمر صاحب، شیخ عبدالرزاق اظہر صاحب، اور ہمارے مشائخ میں سے شیخ عبدالعزیز علوی صاحب اور شیخ المشائخ استاد الاساتذہ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب حفظہ اللہ تعالی بھی 2 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں۔ مولانا عبد المنان راسخ صاحب، اور بھی گجرانوالہ کے مشائخ میں سے پروفیسر سعید کلیروی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور بھی بے شمار مشائخ ہیں، اور خطباء میں سے بھی بڑے بڑے ماشاءاللہ جو معروف نام ہیں وہ سارے الحمدللہ اس ادارہ کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ کراچی سے قاری خلیل الرحمان صاحب اور پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، مولانا یوسف پسروری صاحب، مولانا ناصر مدنی صاحب، اور بھی بے شمار نام ہیں جو اس ادارہ کے الحمدللہ تبلیغی پروگراموں کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو اس کے بعد تیسرا جو الحمدللہ ادارے نے اہم کام کیا ہے وہ ہے ضلع بکھر کے اندر جو مساجد کی تعمیر کا کام تھا، اللہ کے فضل سے وہ بھی ادارہ نے بھرپور کیا ہے۔ اب تک ان 8 سالوں کے اندر ادارہ نے تقریباً 27 مساجد الحمدللہ تعمیر کروا چکا ہے، جو مختلف دیگر اداروں کے تعاون اور اہل خیر کے تعاون کے ساتھ مساجد کی تعمیر الحمدللہ ہوئی ہے، اور ابھی بھی الحمدللہ کچھ مساجد کی تعمیر جاری ہے۔ حالات کے پیش نظر تعمیر رکی ہوئی ہے، مگر انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ تو اس کے بعد آتے ہیں معزز سامعین کرام، ہم ادارہ کے تعلیمی نظام کی طرف۔ ادارہ کے اندر الحمدللہ عرصہ 3 سال سے ہم نے 15 طلباء کی کلاس کو فکس کیا ہوا ہے کہ 15 طلباء کی ایک کلاس ہم چلا رہے ہیں۔ تو یہ 15 طلباء الحمدللہ معیاری تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی رہائش الحمدللہ بہترین تیار ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان طلباء کے لیے معیاری کھانا ایک جیسے کسی بھی گھر کے اندر تیار کیا جاتا ہے، اسی طرح گھر کا کھانا الحمدللہ ان کو اچھے معیار کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر کبھی بھی الحمدللہ معیار کے اندر کمپرومائز نہیں کیا جاتا، اور بچوں کی عزت نفس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم کی جو کارکردگی اور رپورٹ ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں میرے سامنے یہ فارم پڑا ہوا ہے جو یومی اور ماہانہ تعلیمی رپورٹ کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہاں پر بچوں کے سبقی اور منزل کی تمام تر جو رپورٹ ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پر نوٹ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ بچے نے سبق کی کتنی آیات یاد کی ہیں اور کتنی لائنیں سنائی ہیں، اور پارا جو سبکی پارا سنایا اس میں سے بچے نے کتنی غلطیاں کی ہیں، منزل میں سے بچے نے کتنی غلطیاں کی، سب چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی نگرانی کے لیے الحمدللہ یہ ضلع بکھر کا واحد ادارہ ہے جس میں CCTV کیمرہ کی نگرانی کی جاتی ہے۔ ادارہ کے اندر اور باہر بچوں کی نگرانی کے لیے 10 کیمرہ جات کو نصب کیا گیا ہے۔ یہ سامنے آفس کے اندر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ادارہ کے اندرونی اور بیرونی تمام مناظر کو الحمدللہ مانیٹر کیا جاتا ہے اور ان کو چیک بھی کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کی اخلاقی تربیت کو زیادہ سے زیادہ بہتر کیا جا سکے۔ اس کے بعد معزز سامعین کرام، ضلع بکھر کے اندر ابھی تک کوئی بھی معیاری درس نظامی کا ادارہ اور ایسا ادارہ جو دینی اور دنیاوی تعلیم کو یکساں طور پر ڈیلیور کر سکے، ایسا کوئی ادارہ ابھی تک موجود نہیں تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے دوست احباب کی مشاورت کے ساتھ اسلامک ایجوکیشن کمپلیکس کا الحمدللہ ہم نے آغاز کرنے کا ایک پلاننگ کی ہے۔ اس کے لیے برلوے روڈ، جھنگ روڈ پر 4 کنال جگہ بہترین لوکیشن پر الحمدللہ خرید کی گئی ہے، جس کی مالیت 40 لاکھ روپے ہے۔ تو گزشتہ رمضان المبارک میں اس زمین کا ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا، جو کہ گزشتہ رمضان میں ہم نے نصف قیمت ادا کرنا تھی، تو 20 لاکھ الحمدللہ گزشتہ رمضان میں ہم نے ادا کر دیا تھا۔ بقایا 20 لاکھ رقم ہم نے اسی رمضان کے بعد ادا کرنی ہے۔
یعنی اس کی ہماری جون کا مہینہ ہمارا وعدے کا مہینہ ہے۔ تو موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر یقیناً تمام احباب کے لیے مسائل اور پریشانیاں ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ وعدہ پورا کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے اور اس کے لیے بہت ساری پریشانیوں کا ہمیں سامنا ہے۔ تو اس کے لیے میں اپنے تمام چاہنے والے اور اپنے جو دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج کا جذبہ رکھنے والے صاحب خیر لوگ ہیں، میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ تمام احباب اپنے زیادہ سے زیادہ جو صدقے کا حصہ ہے اور زکوٰۃ کا حصہ ہے اس کو ادارہ کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ یہ 20 لاکھ روپے بقایا رقم ہے، ایک کنال کی قیمت 10 لاکھ ہے اور ایک مرلہ کی قیمت صرف 50,000 ہے، اور ہم نے اس کے حصے بنائے ہیں، یعنی اگر 1000 بندہ صرف 2000 روپے ادارہ کے لیے وقف کر دے تو یہ 20 لاکھ ہمارے لیے آسانی کے ساتھ ادائیگی کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ احباب میں سے جو ساتھی 2000 دے سکتے ہیں وہ 2000 دیں۔ ایک طالب علم کے بیڈ کی جگہ کی قیمت 10,000 ہے، اگر کوئی ساتھی ایک طالب علم کی رہائش کا انتظام کرے تو وہ 10,000 روپے جمع کروائے۔ اگر کوئی ساتھی ایک مرلے کی قیمت دے تو 50,000 صرف بنتی ہے۔ آپ تمام احباب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ یہ دین کا مرکز قائم کرنے کے لیے اور اس کی بنیادی جو جگہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گی اور یہاں پر قال اللہ اور قال رسول کی آواز بلند ہوتی رہے گی، آپ تمام احباب اس میں اپنا حصہ شامل کیجیے تاکہ ہم اس وعدے پر پورا اتر سکیں اور ہمارے لیے کسی قسم کی شرمندگی کا سبب نہ بن سکے۔ یہ اکاؤنٹ نمبر ادارے کا آپ کے سامنے یہاں پر اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ادارے کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر کے فون نمبر پر اطلاع کریں تاکہ ہم یہ وعدہ جلد از جلد پورا کر سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔